بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں برکھا ٹی وی۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے علاقہ کھیوڑا کے اندر۔ گزشتہ کچھ روز سے سوشل میڈیا پر ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے گورنمنٹ ہائی اسکول کھیوڑا کے حوالے سے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول کھیوڑا میں جو بچے ہیں اس کے زیر تعلیم ان سے وہ مزدوری کرواتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں ایک سماجی شخصیت کھیوڑا کی، غلام عباس قادری صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اس حوالے سے کہ جو گورنمنٹ ہائی اسکول کھیوڑا میں یہ جو مزدوری والا معاملہ ہے اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام علی حسن نوان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کیوڑا کے اس بہت نازک مسئلے کے اوپر اپنی لب کو شائع کی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ گورنمنٹ ہائی اسکول کیوڑا جو ہے یہ ہماری ایک بہت بہت پرانا اثاثہ ہے۔ تو یہاں سے میں نے، میرے والدین نے اور جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ سب نے یہاں سے تقریباً تعلیم حاصل کی ہے۔ بدقسمتی سے اس ادارے کو پروموٹ کرنے کی بجائے بعض ہمارے عناصر جو کہ میں کہتا ہوں کہ اس ادارے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس ادارے کو پروموٹ کرتے، کیونکہ یہ کیوڑو کا واحد ادارہ ہے کہ جہاں پر ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے جو کھیلوں کے لیے، اس کے علاوہ یہاں بایو کی اور کیمسٹری کی لیب ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر لیب ہے، اس کے علاوہ یہاں کی بلڈنگ بہت اچھی ہے، اور سب سے مین چیز کہ یہاں کے جتنی بھی اساتذہ ہیں وہ بہت محنتی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں پوری تحصیل میں سب سے اچھا رزلٹ گورنمنٹ ہائی اسکول کا آتا ہے، اور اس کے علاوہ کھیلوں کے میدان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول کھیوڑا نے بہت ہی اچھی کارکردگی دی۔ مگر جو جو میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ میری رائے ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پرائیویٹ سکول ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بعض عناصر ایسے ہی کر رہے ہیں کہ ان کو پروموٹ کرنے کی بجائے اس کی ساکھ کو خراب کر کے اس کے جو داخلے ہیں وہ کم سے کم ہو رہے ہیں۔ جو کہ اب جو میں نے معلومات حاصل کی ہیں کہ یہاں پہ تقریباً جو پچھلے سال 9 کلاس کے داخلے ہوئے تھے وہ 260 تھے غالباً، اور اب جو 9 کلاس کے داخلے ہوئے ہیں وہ ٹوٹل 160 ہو گئے ہیں، یعنی کہ پہلے ہی یہاں پہ داخلوں کی کمی ہے۔ تو جس کی وجہ سے کل یہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ سکول بند کر دے یا سٹاف کو کام کر دے، جس کی وجہ سے ہمارے کھیوڑے کو نقصان ہوگا۔ اس لیے میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے بھی تو آپ اساتذہ سے جا کے مل کے، ہیڈ ماسٹر صاحب سے مل کے ان کو کمپلین کریں، نہ کہ آپ جناب اس کو آپ سوشل میڈیا پر یا آپ پرنٹ میڈیا پر جا کر اس کی ساکھ کو خراب کریں کہ اس کی وجہ سے کھیوڑے کا جو نام بدنام ہو، کھیوڑے کا ادارہ بدنام ہو۔ پہلے بہت مشکل ہے، یہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، یہاں کے جو اساتذہ آتے ہیں وہ پہلے ہی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں آنا، باہر سے کوئی ایسے ٹیچر کوالیفائڈ نہیں آتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے تو ہم کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ سر آپ نے تقریباً سارے جو معاملے ہیں وہ بڑی ہی خوش اسلوبی سے بیان کر دیے ہیں، تو کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ جو یہ خبر گردش کر رہی ہے تو کیا یہ جو پرائیویٹ مافیا یا پرائیویٹ اسکول ہیں ان کو پریفر کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، یا اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی ملک صاحب، میں نے پہلے بھی یعنی یہی عرض کی ہے کہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے یہ ایسے ہی کام ہو، کیونکہ جب میں تھا 10th کا اسٹوڈنٹ تو اس ٹائم تقریباً 4 سکول تھے ہمارے پرائیویٹ، ان 4 سکول کی جو تعداد ہوتی تھی نا میٹرک کے ناوے جو ہوتا تھا امتحان، وہاں پہ 10 سے 12 لوگ ہوتے تھے، اور ہم تقریباً 200 250 اسٹوڈنٹ ہائی اسکول کھیوڑا کا ہوتا تھا ریگولر، اور بقایا جو پرائیویٹ اسکول ہوتے تھے وہ کم ہوتے، مگر اب بدقسمتی سے یہ ہوتا جا رہا ہے کہ دیکھیں پرائیویٹ کے جو داخلے وہ زیادہ کروانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ نمبر 2، اب ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ ہیں لیبر طبقہ لوگ، اب پرائیویٹ اسکول کی ہم تو فیسیں نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ آنے جانے کا آپ کا خرچے کا دیکھ لیں کتنا ہے، پھر ان کے کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو کہ وہ کہتے ہیں کبھی پاپا ہم کو اتنے دے دو، آج یہ ایونٹ ہو گیا، آج کلر ڈے ہو گیا، آج فلاں ہو گیا، آج فلاں، وہی ہونے چاہیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، مگر ہم لوگ جو کھیوڑا والے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے 2 وقت کا کھانا بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے، ہم سارے لیبر طبقہ لوگ ہیں، 1000 روپے دیہڑی کما کے لاتے ہیں، اسی سے ہم گزارا کرتے ہیں، تو اس سے اگر ہم ایسے اتنے بڑے ایونٹ کریں گے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم کو گورنمنٹ کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کو پریفر کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ میں پڑھائی اچھی نہیں ہو رہی، ان کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا، یا وہاں پر کوالیفائڈ ٹیچر نہیں ہے، پھر آپ بات کریں، ہم اس کے ساتھ ساتھ ہیں، مگر ایک ادارہ اتنا اچھا کام کر رہا ہے اس کے باوجود آپ جان بوجھ کر ایسے کام کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ اچھا سر، آپ نے جو ہے وہ بڑی زبردست انداز میں بتایا ہمیں، تو جیسا کہ ہمارا وقت تھا یعنی کہ جب ہم نے یا آپ نے میٹرک کی اس وقت بھی ہم تقریباً اس وقت تو یہ حال ہوتا تھا کہ ہم ٹاٹ والے جو اسکول ہونے پڑھتے تھے، تو آج تو زمانہ بدلا، تو بینچ آ گئے، پھر چیئرز آ گئیں، تو اس حوالے سے یہ جو میرے خیال میں تو یعنی کہ جو خبر گردش کر رہی ہے اس میں کوئی اتنی خاص صداقت بھی نہیں ہے۔ جی میں نے بھی یہ سنا کہ یہ جو تصویریں لگی ہیں سوشل میڈیا پہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ
یہ میرے ایک دوست ہے جناب صدیق ریحان صاحب، ان کو ہم نے FRGF کی تحت جو ہے نا پودے لگانے کے بارے میں کہا تھا. انہوں نے شماما چوک پہ پودے لگائے. پھر انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ، انہوں نے نیت کی تھی کہ میں پورے کھیوڑے کے اندر تقریباً 5000 پودے لگاؤں گا. تو انہوں نے پھر ہم AC صاحب کے پاس گئے. AC صاحب نے ہم کو یہ کہا تھا کہ آپ جتنے سکولز ہیں، کالج ہیں یا روڈ کے دونوں طرف ہیں، وہاں پہ آپ پودے لگائیں. تو وہاں پہ انہوں نے صدیق صاحب یہ کہا تھا کہ جتنے اسکول ہیں میں وہاں لگاؤں گا. جو میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ یہ جو شجر کاری کی مہم چلی تھی، تو ہر بچے نے اپنا اپنا پودا لگایا تھا. تو اس پودے کے ساتھ گملہ لگا رہے ہیں. اگر ایک بچے نے کچھ اینٹیں ادھر سے اٹھا کے لگا دی ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب میں جب تھا، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ جب ہم تھے تو ہم جب استادوں کے گھر میں پانی بھرتے تھے، ہم لکڑیاں بھی کاٹ کے آتے تھے. وہ ایک دور تھا. مگر آج الحمدللہ ہم جس مقام پہ ہیں، اگر میں آپ کے سامنے دو چار الفاظ بول رہا ہوں یا آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ان اساتذہ کی مرہون منت ہے جنہوں نے ہمارے اوپر محنت کی ہے. آج ہمارے ساتھ ایسے دوست بھی ہیں جو کہ آپ دیکھیں باہر کیسا کام کریں، نہ ان کو بولنے کی تمیز ہے، نہ بیٹھنے کی تمیز ہے، نہ کھانے کی ہے، نہ کام کرنے کی، وہ ایسی چیز کرتے ہیں. مگر ہم لوگوں کے اوپر جو محنت کی ہے وہ ساری ان لوگوں نے کی ہے. تو ہم لوگوں کو ان کو یعنی ان لوگوں کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے اوپر تنقید کرنی چاہیے. اس لیے میں جو ہے نا، میں اپنے سچے دل سے، یہ بات نہیں ہے، میں جتنی بھی استاد ہیں، یہ نہیں صرف میرے، جو بھی اس پروفیشنل کے ساتھ وابستہ ہے، میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں. کیونکہ اگر ان کی دل سے عزت کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. یقیناً بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ اساتذہ کی قدر ہمارے لیے ایک جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے اور ہمارے اخلاق کا حصہ ہے. تو میرا آپ سے آخری سوال یہ ہوگا کہ اس وقت تقریباً 100 سال ہونے کو قریب ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول کھیوڑا کو، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ 100 سالہ پرانی ہو چکی ہے، اور جو ہم نے دیکھا اس میں ابھی تک وہ جو ہے نا وہ پتھروں کی تعمیر شدہ ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آیا کہ یہ جو بنیاد ہے یہ نہیں بننی چاہیے؟ اس کے جو ایک تقریباً جو سائڈ ہے، جہاں تک ہمارا علم ہے، وہ بھی کافی ناقص ہو چکی ہے، کچھ کمروں میں دوبارہ ریپیئرنگ کی گئی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کا کیا کہنا؟ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے. یعنی جس طرح اب آپ صحافت میں ہے نا، اب آپ کو بہت سے لوگ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، چاہے وہ عام عوام ہو، چاہے وہ یا مقام والا ہو. تو وہاں تک آپ جتنے صافی برادری ہیں ان کو یہ والی آواز پہنچانی چاہیے کہ ایک بلڈنگ ہوگی ہے، وہ آپ کو اتنی خدمات دے رہا ہے، وہاں کا فرنیچر کیسا ہے، وہاں کی بلڈنگ کیسی ہے، وہاں پہ سائنس کی لیبارٹری نہیں ہے، وہاں پہ کمپیوٹر لیب نہیں ہے. یہ چیز آپ اجاگر کریں. یا جو ہے نا وہاں کا رزلٹ نہیں اچھا رہا. اب دیکھیں وہاں پہ جو ہے نا دو چار کمرے ایسے ہیں جن کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں تشریح کرتے کہ آئیں جناب، اس کا نوٹس لیا جائے. اگر خدا نخواستہ یہ چھت گرتی ہے یا دیوار گرتی ہے، اس کی وجہ سے بچے زخمی یا شہید ہو سکتے ہیں، تو اس چیز کے اوپر آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. نہ کہ یہ کہ جو ایک آدمی اچھا کام کر رہا ہے آپ اس کو یہ کریں. تو واقعہ وہاں کی یہ بلڈنگ بہت پرانی ہو چکی ہے. کچھ جو ابھی جو ہے وہ سائنس لیبارٹری اور کمپیوٹر لیب، اس میں کچھ نئے کمرے بنے ہیں، باتھ روم نئے بنے ہیں. مگر جو پرانے کمرے ہیں ان کی واقعہ ریپیئرنگ بھی ہونی چاہیے اور ان کے سارے چھت نئے ہونے چاہیے. اور میں یہ جناب جتنے بھی ہمارے یہ ایجوکیشن کے ہیں یا ہمارے منسٹر ہیں جناب خود چودھری فواد صاحب اور چودھری نصر اللہ صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مہربانی کر کے جناب اسمبلی میں آواز اٹھائیں کہ اتنی پرانی بلڈنگ ہوگی ہے ماشاءاللہ، اس نے بہت سے ایسے یہاں سے ہیرو پیدا کیے ہیں. تو اس کی بلڈنگ کے اوپر جناب وہ ہے جو خصوصی توجہ دینی چاہیے، اس کی ساری ریپیئرنگ کروانی چاہیے. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اس وقت موجود غلام عباس قادری صاحب، جو کہ ایک قابل احترام اور قابل قدر سماجی شخصیت ہیں. دیکھتے رہیے ورکھا ٹی وی. شکریہ.